میری آرزو یہ ہوگی کہ آنے والے ابھی کچھ لوگ ہوں گے، جہاں جگہ ملے گی وہ بیٹھتے رہیں۔ آپ سب کی توجہ اگر تھوڑے وقت کے لیے میری جانب مبذول رہے تو اس موقع سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہوئے کچھ ضروری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آنے جانے والوں کے دھیان میں ہم رہے تو ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں بات کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے اور سمجھانا بھی مشکل ہے۔ چونکہ یہ محفل ہمارے محترم جناب آصف صاحب کے والد بزرگوار کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو میں عرض کروں گا کہ اسلام ایک کامل، اکمل اور مکمل دین ہے، اور ہمارے جو تعلق ہیں جو لوگوں کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، وہ خونی رشتے کے ہوں، دودھ کے رشتے کے ہوں، یا خاندانی تعلق ہوں، یا دوستی کے رشتے ناتے ہوں، وہ اسلام ہمیں دیر پا رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے مقصد کو پورا کیا اس کے بعد تعلق ٹوٹ گیا، جس طرح آج کل کی زندگی چل رہی ہے۔ لوگ پریکٹیکل ہو گئے کہ ایک شخص سے تعلق صرف اپنی ضرورت تک رکھا جاتا ہے، ضرورت کی تکمیل کے بعد تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو ہمیں تعلق قائم رکھنے کا حکم دیا ہے وہ اتنا مستحکم اور مضبوط ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ابھی جو قرآن مجید کی تلاوت آپ نے سنی اس میں اسی مضمون کو بیان فرمایا گیا، اور خاص طور پہ ہم جو نماز کے اندر تشہد کے آخر میں آیات پڑھتے ہیں اور وہ بطور دعا بھی ہوتی ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو گویا ایک مسلمان اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو زندگی میں کبھی بھی فراموش نہیں کرتا، اور کبھی بھی ان سے تعلق ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماں باپ کے حق مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے۔ کچھ حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں 4 حقوق کا ذکر آیا ہے جو اولاد کے ذمے بعد از انتقال بھی واجب الادا رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا۔ یہ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کے ذمے عائد ہونے والا پہلا حق ہے۔ تجہیز و تکفین، تدفین، یہ سب اس زمرے میں آتی ہیں۔ تو یہ پہلا حق جو لوگ ادا کر پاتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کا یہ حق بھی ادا نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، حقیقی ماں باپ کا جنازہ انہیں پڑھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کے خیال میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو بیرون ملک تھے اور پہنچ نہیں پائے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ معذور ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو موقع پہ موجود تھے لیکن اپنے ماں باپ کا انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو وطن میں موجود ہو اور ماں باپ کا جنازہ نہ پڑھے؟ تو کئی ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا، اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اپنے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں بھی ان کو رسماً ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ساری زندگی دوسروں سے جو دھوکہ کرتے رہے، فراڈ کرتے رہے، جنازے کی صف میں جا کے کھڑے تو ہوئے لیکن جنازہ نہیں پڑھا، تو پھر ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جنازے کی صف میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن جنازہ چونکہ آتا ہی نہیں تو وہاں بھی کھڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور ایسا شخص کتنا بد نصیب ہے جو اپنے حقیقی ماں باپ کا جو پہلا حق اس کے اوپر مرنے کے بعد عائد ہوا اس کو بھی ادا نہ کر پایا۔
تو یہ بد نصیبی کی انتہا ہے کہ کوئی شخص اپنی حقیقی ماں کا، اپنے حقیقی باپ کا جنازہ بھی پڑھنے کی سعادت نہ پا سکا۔ اور یہ پہلا حق ہے حدیث پاک میں جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتا ہے۔ دوسرا حق جو بیان فرمایا گیا، استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا۔ یہ اولاد کے ذمے ماں باپ کا دوسرا حق ہے جو بعد از انتقال بھی واجب الادا ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو باقی رکھے۔ یہ جو تقریبات ہیں چہلم کی، دسویں کی یا کل شریف کی، یہ اصل میں ایصال ثواب کے لیے ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ شکلیں کوئی اور بھی اختیار کرتی چلی گئی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایصال ثواب ہے، اور یہ ایک آسانی ہے کہ ایک دن مقرر کر لیا جاتا ہے تو سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ورنہ ماں باپ کے لیے تو دعاؤں کا سلسلہ اولاد کو صبح و شام کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے اندر وہ عرض کرتا ہے بارگاہ عزتی میں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا، جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، والدین زندہ ہیں تب بھی، والدین انتقال کر گئے ہیں تب بھی، اس میں ناغہ نہیں ہونے دیتا، روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتا ہے، ساری زندگی اللہ اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آنے دیتا۔ یہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، رزق کی کثرت اور شے ہے، رزق کی برکت اور شے ہے۔ اللہ رزق میں برکت بھی دے دے اور کثرت بھی دے دے، یہ ورع الورع ہے، لیکن اگر اللہ رزق میں برکت دے دے تو کم رزق بھی کفایت کرتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ رزق میں کثرت تو ہو لیکن برکت نہ ہو، تو پھر بہت سارا رزق بھی جو ہے وہ نہ تمانیت قلب کا سبب ہوتا ہے اور نہ کفایت کرتا ہے۔ تو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ دعا کا اہتمام کرتا ہے، والدین زندہ ہوں تب بھی دعا کرتا ہے، والدین فوت ہو جائیں تب بھی دعا کرتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، آپ نے علماء سے یہ تو سنا ہوگا کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے، اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں، بالخصوص ماں باپ کے انتقال کر جانے کے بعد اولاد کا استغفار ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص بھی فوت ہوتا ہے تو اسے اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح پانی میں کوئی غوطے کھا رہا ہو، ڈبکیاں لے رہا ہو، اس حالت کے اندر اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس مشکل اور آڑے وقت میں اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو وہ دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں، میرے لیے کوئی اللہ کے حضور التجا کرے اور میری مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ اور اللہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب ان بندوں نے مجھ سے مانگا ہے تو اگر میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے۔ میں ایک سادہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے لوگ اگر اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگے جس کے دینے سے اس کو کوئی خاص فرق نہ پڑتا ہو،
تو کیا وہ اتنے لوگوں کو اپنے ڈیرے سے خالی اٹھائے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پہ چل کے آ گئے ہیں اور مجھ سے وہ مانگ رہے ہیں جس کے دینے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یار ایک دنیا کا ڈیرے دار اتنے لوگوں کو خالی نہیں لٹاتا تو رب کس طرح بندوں کو خالی لٹا دیتا؟ وہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے جب میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھتا ہے۔ پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ اس وقت تو صاحب سوئے ہوئے ہوں گے، اچانک جا کے ہم نے اٹھایا تو طبیعت میں تقدر ہوگا تو الٹا جو ہے وہ تلخی آ جائے گی انہیں۔ لیکن اللہ سے جب بھی مانگو، نیند کیا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کیا اسے اونگ تک نہیں آتی۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، سادی کے رنگ میں مانگو، رومی کے انداز میں مانگو، اقبال کی طرز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ کہا کہ میرے حضور دستے طلب دراز کر کے تو دیکھو، مجھ سے طلب کر کے تو دیکھو، میں تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑوں گا۔ تو اللہ کے حضور طلب کرنا، مغفرت کی دعائیں کرنا مرنے والوں کے لیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اگر 4 لوگ اس کے بارے میں گواہی دے دیں کہ یہ بڑا اچھا شخص تھا، اور گواہی سچی دیں، دل و جان سے گواہی دیں، تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو 4 گواہ نہ مل سکیں، اس کے پاس صرف 3 گواہ ہوں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہوں، صرف 2 گواہ ہوں، تو حضور نے فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے میں نے ایک کے بارے میں پوچھا نہیں، حضور نے بتایا نہیں۔ تو اگر کسی کو مرنے کے بعد 2 گواہ بھی مل گئے، یہ ہماری عدالتی کچہریوں والے گواہ نہیں جو پکڑ کے لے آتے ہیں، گواہ سچے ہوں، تو اللہ کے حضور 2 گواہ بھی اگر کسی کی سچائی کے مل گئے، کسی کے نیک ہونے کے مل گئے، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تو اللہ جل شانہ کے حضور اچھی گواہیاں پیدا کر کے جائیں، تمہارے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ یار بہت صالح شخص تھا۔ نہ یہ کہ تمہاری تعریف کے لیے، تمہاری مدح کے لیے لوگوں کو لفظ ہی نہ ملیں۔ بعض ایسے لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کی تعریف بیان کرنے لگتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا واقف کار تو نہیں بیٹھا، اور بہت ہمت کریں گے تو کہیں گے جی اس ساڑھے نال تے چنگائی سی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، صرف تمہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ کہنا جی ہمارے ساتھ ہی تو اچھا، ہمارے ساتھ تو اچھا ہی تھا، تو اس کا مطلب یہ اچھا نہیں تھا۔ تو فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اس طرح زندگی گزار کے جانی چاہیے کہ لوگ تمہارے بارے اچھائی کی گواہیاں دیں، اور اللہ کے حضور گواہیاں چلتی ہیں وہی جو کہ سچ پر دل و جان کے ساتھ پیش کی جائیں۔ تو یہ مختصر زندگی ہے، اس مختصر زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی دعائیں لیں، ہمارے جانے کے بعد ہماری کمی محسوس ہو، یہ نہ ہو لوگ کہیں خس کم جہاں پاک جان چھوٹی۔ تو اس لیے ایسے لوگ اس دھرتی کے اوپر بن کر ہم رہیں کہ ہمارا وجود اس دھرتی کے لیے نفع کا سبب ہو، اس دھرتی کے لیے خیر کا ضامن ہو۔ ہم اس دھرتی پہ بوجھ نہ ہوں بلکہ اس دھرتی کی زینت ہوں، اس دھرتی کا حسن ہو اور اس دھرتی کا جمال ہو۔ تو دوسرا حق اولاد کے ذمے ماں باپ کا یہ ہے کہ اولاد ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرے۔ تیسرا حق بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ چچا باپ کی جگہ پہ ہے اور خالہ ماں کی جگہ پہ ہے۔ یہ دوسرا حق ایسا ہے، تیسرا حق ایسا ہے جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، وعدوں کی تکمیل۔ اگر وہ کوئی عہد کر گئے تھے پورا نہیں کر سکے، اللہ سے کوئی عہد کیا تھا، منت مانی تھی، پوری نہیں کر پائے، تو وہ اولاد پوری کرے۔
یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی عہد کیا تھا تو وہ عہد پورا نہیں کر پائے اور چل بسے، تو ماں باپ کا حق اولاد کے ذمہ یہ ہے اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرے اگر اس کے لیے ممکن ہو۔ بلکہ علماء نے اس کے ضمن میں لکھا کہ ان کے جو اچھائی کے کام جاری کردہ تھے ان کو بعد میں بھی جاری رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ غرباء کے ساتھ مدد کرتے تھے، کوئی فلاحی کام کرتے تھے، مدارس دینیہ کے ساتھ تعلق تھا، مساجد کی تعمیر میں اور اس کے نظم و نسق میں مدد کرتے تھے، غریب رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو ان کی اعانت کرتے تھے، ان کے جو خیر کے امور تھے ان کے جانے کے بعد اولاد ان کو جو ہے وہ بند نہ کر دے، ان امور کو جاری رکھے، یہ ماں باپ کی خوشنودی کا سبب ہے اور بعد میں ان کو جو ہے قبر میں اس کی خوشی اور اس کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ ویسے مختلف احادیث میں یہ تو 4 حق ہیں، ایک حدیث میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے 12 حق جمع کیے ہیں مختلف احادیث سے نکال کے، جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے آخری حق انہوں نے یہ بیان کیا کہ قبر میں اچھے برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ماں باپ کو۔ اولاد اگر نیک ہوگی تو قبر میں اچھے اعمال پیش ہوں گے تو انہیں خوشی اور مسرت ہوگی۔ تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے انتقال کے بعد نیک بن جائیں اگر نیک نہیں بھی، تاکہ قبر میں ماں باپ کو آسودگی پہنچے۔ باقی اس دنیا کے اندر کسی نے بیٹھ نہیں رہنا۔ آج ہم کسی کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کل ہمارے لیے کوئی جمع ہو رہا ہوگا اور ہمیں پتہ نہیں ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برآیت کے فلاں نہ مان۔ سعدی کہتے ہیں اچھائی کر لے، صالح اعمال کر لے، اس سے قبل کہ یہ آواز آئے کہ لوگوں فلاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اتنے بجے جنازہ ہوگا، یہ آواز تو ہر ایک کی آنی ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، مجھے اور آپ کو اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اگر ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق گزاریں گے، تو یہ مختصر سی زندگی ہے جس کا دورانیہ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے۔ 60 سال کی زندگی ہو، 100 سال کی بھی زندگی ہو، تو آخرت کے مقابلے میں کیا اس کی حیثیت ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں یوم حشر کی مقدار بیان فرمائی ہے، مقدارہ 50 الف سنہ، اس کی مقدار جو حشر کا ایک دن ہوگا، آخرت کی زندگی کا صرف ایک دن، اس کی مقدار کتنی ہے؟ مقدارہ 50 الف سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ 50 سال کے برابر نہیں، 100 سال کے برابر بھی نہیں، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ اور یہ ساری زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی، اور وہ بھی تیسرا حصہ تو ہم سو کے گزارتے ہیں۔ اگر 60 سال زندگی ہے تو روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئیں تو 20 سال تو سو کے گزاری، باقی 40 سال زندگی ہے۔ اس میں بچپن نکال لیں، بڑھاپا نکال لیں۔ وہ آج کل عید قرباں گزری ہے تو وہ جانور ہم خرید کے لاتے ہیں تو اس کو تولتے ہیں تو 5 من کا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا صافی گوشت نکالتے ہیں تو وہ 5 من نہیں نکلتا۔ وہ میں ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ 41% گوشت ہوتا ہے کسی جانور میں، باقی جو ہے وہ 61% جو ہے، 59% جو ہے وہ اس کی کھال میں، اس کی اوجڑی میں اور اس کے سر اور پائے اور باقی چیزوں میں نکل جاتا ہے، اس کے بہتے ہوئے خون میں نکل جاتا ہے۔ تو اگر ایک جو ہے وہ 2.5 من کا جانور ہے تو اس کا گوشت جو ہے وہ 41 کلو ہوگا۔ تو دکھنے میں تو وہ 2.5 من کا ہے لیکن اس کا گوشت 41 کلو ہے۔ اسی طرح زندگی دکھنے میں تو 60 سال کی ہے لیکن 20 سال سو کے گزارے، کچھ بچپن کی مدہوشیاں، کچھ بڑھاپے کے دھکے، روزانہ 1 گھنٹہ بھی واش روم میں گزرے تو 2-3 سال یہ نکل جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے حساب کر کے بتایا کہ کوئی 20 سال کے قریب زندگی بنتی ہے جو ہم گزارتے ہیں، یہ ٹوٹل زندگی ہے۔ اور آخرت کا ایک دن مقدارہ 50 الف سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور ایسی زندگی شروع ہوگی جو ختم ہی نہیں ہونی۔ تو کہاں وہ زندگی اور کہاں اس کے مقابلے میں ایک نقطے کے برابر، جس کا جنگل میں ایک پتا پڑا ہو یا صحرا میں ایک ذرہ پڑا ہو،
اتنی زندگی ہے اس زندگی کے مقابلے میں، اور یہ ہم نے احتیاط سے گزارنی تھی، اور وہ 20-25 سال تھے جو ہم نے احتیاط سے گزارنے تھے، اور ہم سے وہ بھی نہ گزر سکے۔ اور پھر ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں ایک ہی خدشے میں ہوں گے کہیں موت نہ آ جائے اور یہ لذتیں چھن نہ جائے، اور جہنمی ایک ہی موہوم سی امید پہ ہوں گے کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، اب موت نہیں ہے۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے۔ لیکن پھر موت کا قصہ ختم، اگر جہنم کی زندگی شروع ہو گئی ہے تو ختم ہی نہیں ہونی، اگر جنت کی ہے تو پھر اس کا بھی نقطہ انجام نہیں ہے۔ اور آج تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ یہ تھوڑے سے دن ہیں زندگی کے، یہ 20-25 سال ہیں، ان کو اپنی مرضی سے گزار لیں۔ اس دن تو بندہ چیخے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں مٹی ہی بن جاؤں، پھر مٹی بھی نہیں بنا جائے گا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ تو آج موقع ہے، آج فرصت ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکدے نے، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مکدے نہیں۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ ہمارے ماضی کے گناہ معاف کر کے ایک نئی زندگی ہمیں عطا کر سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا، اچانک موت کے بعد کی زندگی، پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور اللہ نے اس دنیا کے اوپر آنے کی ترتیب رکھی ہے، پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتے آتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، امام غزالی فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو، آپ کو بوڑھوں کی بجائے جوانوں کی قبریں زیادہ نظر آئیں گی، اور جوانوں کی بجائے بچوں کی قبریں زیادہ نظر آئیں گی۔ اور پھر فرمایا اپنے معاشرے میں دیکھ لو، آپ کو بوڑھے کم نظر آئیں گے، پھر جوان نظر آئیں گے، اور بچے اس سے بھی زیادہ نظر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جوان زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ لوگ بوڑھے کم ہوتے ہیں، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ جو بوڑھے خال خال نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچتے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس مختصر زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا چاہیے، اور ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے، اور ہمیں مرنے والوں کے لیے دعائیں کرنے کا بھی کہا گیا ہے، اور یہ موقع ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کا بھی ہے، تاکہ ہم اس مختصر زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے گزار دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے محترم بزرگ جن کا انتقال ہوا، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی تمام اولاد کو، خاندان کے جملہ سوگواران کو اللہ اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں سے صبر جمیل دے، اور ہم سب کو عبرت کی راہیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔